نحمده ونصلي على رسوله الأمين وصحبه وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت کا ٹکڑا، آیت نمبر 6، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ عزیزان محترم، ہم صلہ رحمی کے سیریز کے تیسرے نشست میں اولاد ایک عظیم امانت کے عنوان سے چند باتیں اللہ رب العزت کی کتاب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں والدین اپنی اولاد کو ہر طریقے سے کامیاب رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں غور کرنے کی یہ ہے کہ جو والدین اتنی محنت اور اتنی قربانیوں کے باوجود جب اولاد کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ چیزیں جو جس کی انہیں امید ہے اس طریقے سے نہیں پاتے۔ بچہ مدرسہ یا اسکول جب جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تھکا ہارا جب آتا ہے، اسی طریقے سے دوسری جانب والدین کسی ڈیوٹی میں، کسی کاروبار میں مصروف ہو کر جب گھر آتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ اس زندگی میں اگر ہم کامیابی حاصل کرنا ہے تو زمانے میں، اس دنیا میں ترقی کے جو وسائل ہے، ترقی کے جو راستے ہیں، اس کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بالکل ہی غلط فلسفہ ہے۔ والدین جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو اپنے مقام کے بعد، یعنی اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد بہترین سلوک کا مستحق اگر کسی کو قرار دیا ہے تو والدین ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد اولاد کے نزدیک سب سے بہترین سلوک کے اولین مستحق والدین ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے، جیسے انگریزی میں ایک کہاوت ہے، "The great positions comes with great responsibilities"۔ جب والدین کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بڑی سے بڑی، انسان سے بہت سی طاقت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، کئی ایسے اوصاف والے جانور ہم دیکھتے ہیں، لیکن انسان اگر ہم دیکھیں، انسان اس کے مقابلے میں بالکل ایک کمزور اور عاجز مخلوق ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی، وہ اس لیے کہ وہ عقل رکھتا ہے اور عقل سے سوچتا ہے، اور عقل انسان کی جب اس کو وحی کی رہنمائی نہ موجود ہو، جب اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنی عقل کی وہ استعمال نہیں کرتا، تو وہی عقل جو انسان کو کامیاب اور ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، وہ انسان کو فساد اور یعنی انسانوں کی تباہی کے لیے، معاشرے کی تباہی کے لیے جو ہے سو وہ ایک وجہ بن سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں رہتی، کچھ بنیادی یعنی انسٹنکٹس ہوتے ہیں، بیسک انسٹنکٹس ہوتے ہیں جو ودیت کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ تربیت کا محتاج ہے۔ انسان کے بچے کو اگر اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو انسان کا بچہ جانور سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وہ چیز ہے، اللہ رب العزت نے والدین کے اوپر، والدین کے مقام اور مرتبے کو جہاں پر بلند رکھا ہے تو اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو عزیزان محترم، اسی طریقے سے
جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کلکم رائن، تم سب کے سب کسی کے امین ہو، لیڈر ہو، چرواہے کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ اور اسی طریقے سے تمہاری جواب داری ہے، جو بھی تمہارے ماتحت ہے، سبارڈینیٹس ہے، جن کو تمہاری ذمہ داری میں سونپا گیا ہے، ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آگے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ والد جو ہے گھر کا لیڈر ہے اور اس کے پورے گھر کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ماں جو ہے اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے بیان میں ہم دیکھے تھے کہ ماں کا مقام کتنا بڑا تھا، کتنا مرتبہ بڑا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ماں جس کا اتنا بڑا مقام ہے اور ایک رحم کا سرچشمہ ہے، ماں کیا ہے؟ رحم کا سرچشمہ ہے۔ دنیا میں ماں کی محبت، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تشبیہ کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ ماں کی ممتا اور ماں کی رحم سے کیا ہے، جیسا کہ ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں رحم کا سب سے بڑا رشتہ ماں ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کی تشبیہ اس سے کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنی رحم کی تشبیہ کے لیے جو مثال لی ہے وہ ماں کے رحم کے لیے ہے۔ اگر میں یہ کہوں عزیزان محترم، کیا ماں اپنے بچے کو زہر پلائے گی؟ کیا ماں اپنے بچے کو زہر پلائے گی؟ جو بچے کی خراش پر تڑپ اٹھتی ہے، رو اٹھتی ہے، جو بچے کے مایوس چہرے کو دیکھ کر اس کا درد سمجھ جاتی ہے، کیا اگر میں یہ کہوں کہ ماں اپنے بچوں کو زہر پلائے گی؟ عزیزان محترم ذرا غور سے سوچئے گا، آج کل معاشرے کی مائیں اپنے بچوں کو نادانستہ طور پر، لا علمی کی طور پر نہ جانتے ہوئے اپنے بچوں کو زہر پلا رہی ہے۔ وہ کیسے عزیزان محترم؟ وہ ایسے کہ اگر ماں کے ساتھ کسی سسرال والے یا اپنے بھائی یا اپنی بہن یا اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو یا اس کے عزیز و اقارب اگر بدسلوکی سے پیش آئے یا اگر کسی قسم کی ان میں تناتنی ہو جائے، وہی چیزیں وہ اپنے بچوں کے سامنے ذکر کرتی ہے، اور بچوں کے سامنے جب وہ ذکر کرتی ہے تو انڈائریکٹلی وہ اپنے بچوں کو پوائزن پلا رہی ہے، ایک نفرت دلا رہی ہے اپنے عزیز رشتہ داروں سے۔ یہ سیریز ہے صلہ رحمی کی، اور صلہ رحمی کے رحم کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو دے بغیر کسی امید کے کہ وہ ہمیں واپس دے، یہ ہے اصل رحم۔ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں اور بدلے میں یہ امید رکھ رہے ہیں تو یہ رحم کی تعریف میں نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، آج ہم معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، اگر ہم اس کے روٹ کاز میں جائیں گے، ڈیپ ڈاؤن اگر ہم جائیں گے، تو ہمارے اندر جو نفرتیں اور کدورتیں بھری ہوئی ہے، یا معاشرے میں جن لوگوں میں نفرتیں اور کدورتیں بھری ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہماری ماؤں کی فیڈنگ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بہنوں کی فیڈنگ ہے کہ اس نے یہ کیا تھا۔ اور یقین جانیے عزیزان محترم، یعنی کہ یہ نفسیاتی ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں جو باتیں بتائی جاتی ہے اولاد کو، یا بچپن میں جو باتیں سکھلائی جاتی ہے، وہ بڑی دور تک ذہن پر اثر کرتی رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج رشتہ داریوں میں جو خرابیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں جو فیڈنگ دی گئی ہے یا جو فیڈنگ دی جاتی ہے ہمارے بڑوں سے، وہ چیز ہمارے ذہنوں میں اثر کر جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ جو فنکشن ہے ماں کا، اگر وہ ماں اس فنکشن کو ادا نہیں کرتی تو معاشرے میں اپنی بچے کو چاہنے کے باوجود لیکن اس کو وہ تربیت وہ نہیں دے سکتی جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کو جو چیز مطلوب ہے وہ بچوں کو محبت دے۔ عزیزان محترم اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ والد کی ذمہ داری، والد جہاں پر نان و نفقے کی ذمہ داری کے لیے صبح و شام محنت کرتا ہے کہ بچے کا مستقبل بن جائے، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جائے اور اسے دین کا کچھ بھی پتہ نہ ہو اور وہ بالکل دین سے بے خبر رہے، تو اس کی ذمہ دار کون؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے سب سے سوال کیا جائے گا جو تمہارے ماتحت تھے، تم نے انہیں کیسے پرورش کی، اس کی پرسش ہوگی۔ عزیزان محترم آج ہماری ساری فکر جو ہے دنیا کو مستقبل کیسے بنائیں بچوں کا، اس میں ہماری ساری فکر مصرف ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم آج کا دور اگر ہم دیکھیں، یعنی ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑا ہی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور
اگر ہم ماضی کے دور میں جائیں گے تو گناہ کرنے کے لیے اسباب کا ملنا بھی مشکل ہوتا تھا. آج اگر ہم دیکھیں گے، میں زیادہ چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا، صرف ایک ہی چیز، موبائل. اس کی وجہ سے جتنی برائیاں آج ہمارے سماج میں ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ یعنی کہ اتنا ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے کہ جو بگاڑ آج معاشرے میں ہے اس کا اہم ترین سبب موبائل فون ہے. کیا ہے عزیزان محترم؟ ایک ہاتھ میں آ جانے والا ایک پیس ہے، کھلونا ہے، اور برائی کے لیے پہلے جس طریقے سے اسباب تھے ابھی ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے. لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ بچہ صبح سے شام تک تھکا ہارا آیا ہے اسکول سے، چلو تھوڑی دیر موبائل کھیل رہا ہے، چلو تھوڑی دیر لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے، چلو تھوڑی دیر ٹیب دیکھ رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. خواتین ہمارے اس چیز کو لے کر پریشان ہیں، بیچارے کبھی موبائل کا استعمال نہیں کرنے والے، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہے، کبھی کچھ ایپ کھولتے ہیں سامنے سے کچھ اور چیز نظر آ جاتی ہے. عزیزان محترم، کہاں تک ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ کہاں تک جو ہے انسان وسوسوں سے بچ سکتا ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہے، اس کو کمپلیٹلی کلوزلی مانیٹر کر کر، اس پہ کنٹرول کر کر بچوں کو دے، اور اس کے بڑی سخت نگرانی کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے ایک انالوجی ہے، ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ والے موبائل کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک لوڈڈ گن تھما دی ہے. پتہ نہیں وہ اس سے معاشرے کو کس کو نقصان پہنچائے گا یا خود کو کتنا نقصان پہنچائے گا. یہ ساری چیزیں عزیزان محترم، آج والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول رکھے، اپنی زندگی کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھے کہ بچوں کی کامیابی کے لیے کیا چیزیں، دنیاوی چیزیں کیا زیادہ اہم ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دین میں، قرآن میں ہمیں ایسی رہنمائی دی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. کیا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت قریب میں تھے؟ تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا، بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بیٹوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، ابراہیم کی، اسماعیل کے، اسحاق کے، ایک الہ واحد کی جن کی وہ عبادت کرتے تھے. ہم اسی الہ کی، واحد الہ کی عبادت کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں، ہم فرما برداروں میں سے ہیں. اسی طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بچے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یعنی کہ آگے کا جملے ایسے ہے کہ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم یعنی کوئی بھی چیز کرتے ہو، اللہ رب العزت کی نظر سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. چاہے چٹانوں میں ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، وہ بڑا ہی باریک بین ہے. اولاد کے دل میں اولاد کو پہلے سے یہ تربیت دینی ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. یہ وہ سرچشمہ ہے، جب بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی دی جائے گی کہ ایک خالق ہے جس نے میری تخلیق کی ہے، ایک رازق ہے جس نے مجھے رزق دیا ہے، ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں میری مہار ہے، اور جو بادشاہ ہے وہ ایک دن حساب لینے والا ہے، اور جو چیز بھی میں کر رہا ہوں اس کے علم میں ہے. اسی طریقے سے ایک اور بڑا ہی یعنی شخص گزرا ہے تاریخ میں جسے سقراط کہتے ہیں، انگلش میں سوکریٹس کہتے ہیں، کہ ایک ماں اپنے بچے کو اس کے پاس لے آتی ہے اور بولتی ہے، ماں آتی ہے اور سوکریٹس سے خطاب ہو کر پوچھتی ہے کہ میں اپنے بچے کی پرورش کے لیے آپ کو سونپنا چاہتی ہوں اپنے بچے کو. تو وہ پوچھتی ہے کہ کون سی عمر ٹھیک رہے گی؟ تو ادھر سے وہ پوچھتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ بچے کی عمر قریب 4 یا 5 سال ہے. تو وہ جواب دیتا ہے کہ تم نے 4 یا 5 سال
دیری کر دی، یعنی پتہ یہ چلا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا جب انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے لیے، یا لڑکے کا جب انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے لیے، تو دینداری کو اول ترجیح دینے کا معنی یہ ہے کہ ان سے جو نسل وجود میں آئے گی وہ دینی لحاظ سے زیادہ بہتر رہے گی اور دین ان کے اندر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شادی سے پہلے اولاد کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آج عزیزان محترم، ہمارے شادی کا معیار کیا ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے، کیونکہ اس کا بھی تعلق اولاد سے ہے۔ یہ صلہ رحمی کے تعلق میں جتنے بھی باتیں آئیں گی یہ انٹر کنیکٹڈ ہوں گی، والدین کے عظمت سے ہو، یا پھر چاہے اولاد ایک نعمت ہو، یا اولاد ایک آزمائش ہو یا امانت ہو، اسی طریقے سے بھائی بہن کے رشتے، شوہر بیوی کے رشتے، یہ سارے صلہ رحمی میں جتنے بھی رشتے آئیں گے یہ ایک انٹر کنیکٹڈ ایشو ہوگا۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں، وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے، ان کے ایشوز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اوپن مائنڈڈ نہیں رہیں گے، ڈسکشن نہیں کریں گے، آج کا جو ماحول ہے ٹیکنالوجی کا، موبائل میں قسم قسم کے پروگرامز، ویڈیوز، یعنی کہ جو بھی چیزیں آئیں گی، اگر وہ ان کے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھی رہیں گی، کچھ ڈاؤٹس رہیں گے، اگر وہ ہم سے نہیں پوچھ کر دوسروں سے پوچھیں گے تو سوچئے گا کہ دوسروں میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا۔ یعنی کہ ہم ویل وشر ہے، ہم بچوں کی ہمیں فکر رہے گی، اور دوسروں کو جو دوسری طریقے سے جو مواد ملے گا، جو کنٹینٹ ملے گا، جو آئیڈیاز رہیں گے، وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں منتقل ہوں گے، ٹرانسفر ہوں گے، اور اس کے کیا نتائج آئیں گے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث کی روشنی میں اور قرآن کے معنی میں بھی، اگر قرآن کے مفہوم کو بھی ہم سمجھیں گے تو اولاد ہمارے نزدیک ایک عظیم امانت ہے، اور امانت کو اگر ہم بہترین طریقے سے ہینڈل کریں گے تو اس کا اجر صرف یہاں بھی نہیں بلکہ وہاں پر بھی ملے گا۔ ایسے کئی اعمال ہے جس کو حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ ثواب جاریہ کے طور پر ہوگا، اور نیک اولاد سب سے بہترین ثواب جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں کئی مقام پر فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور ظاہر بات ہے جب اولاد اچھی تربیت کرنے کی اگر ماں باپ پہل کریں گے تو وہ جو کام اولاد کرے گی اس کا اول ترین یعنی کہ ذریعہ والدین رہیں گے، اور اس کا اجر والدین کو بھی جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آخرت کا ذریعہ ہے، اگر ہم اسے دنیا حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر تربیت دیں گے تو ممکن ہے ہمیں دنیا بھی نہ ملے اور آخرت بھی نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو آخرت کی تلاش میں اور آخرت حاصل کرنے کے لحاظ سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گا اور اپنے بھی زندگی میں بھی اس طریقے کے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔